نے آغاز میں بات کی کہ ممالک نے چوائسز ان کو آپٹ کرنا ہوتا ہے، فیصلے لینے ہوتے ہیں. گزشتہ 2.5 سال میں آپ کی حکومت نے بہت سارے فیصلے لیے چوائسز ریجنل افیئرس کے حوالے سے. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو بھارت کے ساتھ کیا موجودہ جو اسٹیٹ آف ریلیشن شپ، آئی ول ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلس، سب کو معلوم ہے، موجودہ حالات میں از دیئر اینی چانس کہ انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ کون سی پری کنڈیشنز ہیں جس میں ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا، بھارت از اے نون ایڈورسری اور ہسٹوریکلی جو گلف کنگڈمز ہیں، ایمریٹس ہیں، وہ ہمارے دوست ممالک رہے ہیں. اب ان کے کچھ ریسنٹ اوورچرز ہیں، نیول ایکسرسائزز ہیں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہیں، جوائنٹ ڈیفینس پروڈکشن ہے، ان کے تعلقات. ڈو یو تھنک کہ جو انڈین ریچ آؤٹ یا جو ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے اس نے ہمارا ریلیشن شپ کمپرومائز کر دیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں، جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، وہ ایک اسٹیٹک نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں بڑی اور بھی ویریبلز آ جاتے ہیں. جو ہندوستان ہے اس سے تو کلیئرلی جب تک وہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، جب تک اس کو ریسٹور نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو انڈیا میں ایکچولی گورنمنٹ ہے وہ ٹائم بتائے گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو نقصان پہنچے گا وہ یہ مودی حکومت پہنچائے گی، مور دین کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو ہماری باقی ریلیشن، میرے خیال میں ہماری اس وقت بڑی دیر کے بعد بڑی اچھی ریلیشن شپس ہیں. یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہمیشہ آرڈر ہوتا تھا جی اب یہ کرو تو وہ کرو، ڈو مور کرو. ہماری ایک بہت رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے ان سے بڑی مشکلوں کے بعد. اور ہماری افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. جو گورنمنٹ ہے سارا وقت افغانستان پہلے تو ہمیں بلیم کرتی تھی، آج ہماری ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور طالبان سے بھی ہم بات، یعنی ہم نے یہ ٹاکس کروائی ہیں. ایران سے ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے اس وقت. لیکن سعودی عربیہ سے بھی ہماری کسی سے ایڈورسل ریلیشن شپ نہیں ہے. سب سے ہے کہ تھوڑی کوئی ٹیمپریچر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا، وہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن. لیکن کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے ہماری، سوائے اس وقت ہندوستان سے جو کہ پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے. کوئی کویشچن، ITI پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، استنبول، تہران، اسلام آباد ٹرین لائن. ہم نے ایک بارڈر بھی نیا اوپن کیا ایران کے ساتھ. ریجنل اپروچ رشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ ڈیسیجنز ہیں جن کی پولیٹیکل کاسٹ ہے. تو ریجنل اپروچ، آر وی گوئنگ اہیڈ ود آر ریلیشن شپ اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ہماری ٹرکی سے تو خیر بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، اور ایران سے پہلے ہماری اوبیسلی ہماری جو لاپ سائڈ ریلیشن شپ تھی، اس لیے ایران سے بڑی ایک شروع میں اتنی ایسی ریلیشن شپ نہیں تھی جو آج ہے. آج ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اگر ہم ان سے وہ لیول کی ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں، وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت. دیکھیں، فارن پالیسی میں ایک چیز یاد رکھیں، جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ اپنا ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوتے آپ کی فارن پالیسی کبھی بھی اس طرح کی انڈیپینڈنٹ اور پاورفل نہیں ہو سکتی جو ایک آزاد ملک کی ہوتی ہے، جو فائنینشلی اپنے پیر پہ کھڑا ہو. سو یہ کی ہے ہماری اس وقت، جو اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ملک صحیح طرف جا رہا ہے. ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ ریٹ جب تک پاکستان میں نہیں ہوتی، جو کبھی بھی نہیں ہوا. ہم جب آئے تھے امپورٹس 60 بلین کی تھی اور ایکسپورٹس گر کے 20 بلین پہ پہنچ گئی تھی. بگیسٹ ایور ٹریڈ گیپ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 18% ہمارے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گروتھ ایکسپورٹس 18% پر وہ بڑھی ہیں. تو جب تک ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے تو اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ کی پھر فارن پالیسی ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو بڑا کیئرفلی بیلنس کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم. اریبہ ریپرزینٹنگ بولو.